تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اور آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے وہ ایک فارن ایجنٹ نے اپنے ٹویٹ میں یہ سوال کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ پہنچا ہے اور کس کو نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بڑا ہیوملیٹنگ وے میں مجھے ایبڈکٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جیسے کہ میں کوئی کرمنل ہوں، اور پھر اس کے بعد میرے لائرز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹاف کے سامنے ان کو مارا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور اس کی طویل ایک لسٹ ہے جس کو انہوں نے پرائم منسٹر کے ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ اور دوسری بات کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اصل تکلیف یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یہ جو کچھ ٹولہ ملک کے باہر بیٹھا ہے جو اس فورن ایجنٹ کے پراکسی ہیں، جو وہاں چاہے وہ امریکن لابسٹ ہوں یا وہ دوسرے ممالک میں لابسٹ ہوں، ان کو انگیجڈ کر کے رکھتا ہے، اور ایک ٹولہ کئی بلوں میں گھسا ہوا ہے جو اسپرنگ کرتے ہیں ٹویٹس وہ ان کے ذریعے۔ لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان فورن ایجنٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ کہتے ہیں، لیکن ان کا ترجمان آج کل کوئی نہیں ہے، ان کا ترجمان ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے۔ جو ٹویٹر ہینڈل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ترجمان ہے۔ کوئی شخص اپنا چہرہ اس فراڈ ٹولے کو، اس سازشی ٹولے کو، اس فتنے کو، اس فسادی کو جو ملک کو، عوام کو لوٹ کر چلا گیا، جھوٹ بول 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 کر ذہن سازی کی، ملک کی عوام کی روٹی روزی تباہ کی، ملک کی معیشت تباہ کی، اس کا ترجمان آج کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کے کہنے پہ دوسروں کو چور کہتے تھے، آج وہی مکروہ چہرے، وہی لوگ جو الزامات لگاتے تھے، لوگوں کی تضحیق کرتے تھے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے، لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے، بے بنیاد الزامات لگاتے تھے، جھوٹے الزامات لگاتے تھے، وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھا آدمی تھا اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے چوری میں نے نہیں کی، میرے ایم ایس سے پوچھیں کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا 190 ملین پاؤنڈ لفافے میں کیا تھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، میری کابینہ کے سارے افراد سے پوچھیں۔ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، ذہنی مریض ہے۔ اور کل کوئی کہہ رہا تھا، شاید میں نے ہی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ اس کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، کیونکہ اس کا مرض جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، سازش کرنا ہے، فتنہ مچانا ہے، اور ملک کو جو خود کہتا تھا کہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تمام چیزیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ، اور یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کل شہباز شریف صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کی کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں۔ وہ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے، جنہوں نے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کے شہداء کے خلاف مہم جوئی کی، جنہوں نے آرمی چیف، ڈی جی سی، کبھی ڈی جی آئی، کبھی وزیر اعظم، کبھی انٹیریئر منسٹر، کبھی لا منسٹر، کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ، ان سب کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا کیمپینز کرتے ہیں۔ اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ، اس جھوٹے، اس فراڈیے کی پراکسیز ہیں، جو کبھی کہتا ہے میرے پہ راکٹ لانچر کے ساتھ حملہ ہونے والا ہے، جو کہتا ہے میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ کوئی پوچھے کہ تم پہ اگر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا وہ بالٹی رکھنے سے، ڈسٹ بن رکھنے سے، کیا وہ ڈبہ رکھنے سے نہیں ہوگا؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کبھی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، پھر پراکسیز کہتے ہیں کہ نہیں عوام جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں، ایک تو تمام ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر کارروائی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ وہ تمام عناصر جو کبھی صحافت کا سہارا لے کر، کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر، کبھی اس کی پراکسیز بن کر اس قسم کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، ان کے خلاف سارے ثبوت آ چکے ہیں۔ اور میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے انسائٹنگ وائلنس،
اس قسم کی سٹیٹمنٹس, ان قسم کی حرکتوں سے اگر کسی قسم کا کوئی سیاست دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فورن ایجنٹ ہوگا. اور پھر کہتے ہیں بے شرم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا. Instead of making absurd accusations, the question that Shehbaz Sharif needs to answer is who gained the most from the events of 9th May. جس شخص نے منصوبہ بندی کی, ذہن سازی کی, اس کو پلان کیا, اس کو آرکیسٹریٹ کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کی ڈائریکشن دی, وہ پوچھتا ہے 9 مئی کے واقعے سے کس کو فائدہ ہوا. جو پہلے کہتا تھا 9 مئی کا واقعہ میری گرفتاری کا رد عمل ہے, پھر کہتا تھا یہ ایجنسیز کے لوگ تھے, پھر کہتا تھا ایسے رد عمل تو آئے گا. وہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کے واقعہ جس میں شہداء کی یادگاروں کو جلایا, جس میں وردیوں کو نیچے پھینک کر ٹھڈے مارے, جس میں شہداء کے ایمبلمس کو توڑ کر پھینکا گیا, جس میں ایمبولینسز جلائی گئیں, مسجدیں جلائی گئیں, اسکول جلائے گئے, ریڈیو پاکستان جلایا گیا, وہ کہتا ہے 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے. 9 مئی کے واقعے کا فائدہ پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے, اور اس سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے, پاکستان کو ہوا ہے. اور تمہاری یہ آڈیسٹی کہ تم پوچھو کہ 9 مئی کا واقعہ تم جیسا سازشی, تم جیسا دھبا سیاست کے اوپر جو عوام کے چند نوجوانوں کے ٹولے کو اکساتا ہے, انسائٹ کرتا ہے, انسٹیگیٹ کرتا ہے وائلنس, جو دہشت گردی کا سبق دیتا ہے, وہ پوچھتا ہے 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور پھر the humiliating way in which I was abducted from the Islamabad High Court, as if I was some criminal, as if I was some criminal. My lawyers and IHC staff was also beaten up, has been declared completely unconstitutional and illegal by Supreme Court. As if تم واحد شخص ہو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتہ ہے, اسی لیے بالٹی ڈبہ اور ڈسٹ بن رکھ کے آتے ہو عدالت میں, اسی لیے ہر عدالت میں پھرتے ہو, چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے. 2014 کا کیس فورن فنڈنگ کا آج تک جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے انلیگل فورن فنڈنگ کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو. ایز اف کی بات کرتے ہو, ایز اف تم قوم کے مجرم ہو, تم شہداء کے مجرم ہو, تم شہداء کی فیملیز کے مجرم ہو, تم توشہ خانہ چور ہو, تم گھڑی چور ہو, تم نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے ملک کے اندر نفرت, انتشار, فساد اور فتنہ پھیلانے کے تم مجرم ہو. تم پوچھتے ہو ایز اف آئی ایم اے کرمنل. ہر وہ جرم, ہر وہ الزام جو تم نے دوسروں پر لگایا جھوٹ بول بول کر, اس کے مجرم تم ہو. اور جو مجرم ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے, وہ صرف جواب نہیں دیتا. اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جیسے تم کوئی مجرم ہو. زیادتی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے. زیادتی ہوتی ہے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو پینما کا سہارا لے کر اقامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو, اسے گدا نہ دو, اسے چادر نہ دو, اسے دوائی نہ دو, اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو, اور باہر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ میں واپس جا کے اس کا اے سی اتاروں گا, میں اس کا ہیٹر اتاروں گا. اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی کو ساتھ والے سزائے موت کی چکی میں رکھو والد کے ساتھ, اور تم کو پتا تھا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر. اس کے بعد تم شہباز شریف صاحب کو, اپوزیشن لیڈر کو, اپنی فرنٹ 2 روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو. کبھی صاف پانی میں بلاؤ تو آشیانہ میں گرفتار کرو, ان کی بیٹیوں کے گھروں میں ریڈ کرو, ان سول کپڑوں پہنا کر عدالتوں میں ان کو دھکے مرواؤ. زیادتی تم نے تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے؟ اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو, جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئے, ان کو تم دوبارہ گرفتار کرو, ان کو نیب کی کسٹڈی میں دو, وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں, بہنیں اور بچیاں کیا ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ ہیوملیٹنگ اور انسلٹنگ وے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم باوقار لوگ تھے, ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, اس لیے ہم نے واویلا نہیں مچایا, اس لیے ہم نے ڈبے, کنستر, ڈسٹ بنس اور بالٹیاں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے, سر اونچا کر کے ہر عدالت میں پیش ہوئے.
حمزہ شہباز کو تم نے 2 سال جیل میں رکھا، اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیا، اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا، اس کو کسی قسم کے پہلے وکلا کی ایکسس نہیں دی، جب وکلا کی ایکسس دی تو اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں شفٹ کر دیا۔ تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ قسمیں کھا کھا کے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی، جھوٹا الزام لگا کر اور جرم ثابت کرنے کی کوشش کی، ان کے سیل میں کیڑیاں پھینکی، ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، ان کو ان کی آنکھ اس وقت آپریشن ہونا تھا، اس ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دی، ان کی شوگر کی دوائی کی ایکسس نہیں دی۔ شہباز شریف کو جیل میں رکھ کر کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی، دوائی نہیں دینی، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دینی، میڈیکل رپورٹس کی ایکسس نہیں دینی۔ تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ خواجہ آصف کو جیل میں رکھا، کہا ٹھنڈ تھی اور کہا اس کو کمبل نہیں دینا، رات کو اس کو چادر نہیں دینی، اس کے کمرے سے ہیٹر اٹھانا ہے۔ تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں، بہنوں کو، زرداری صاحب کی بہن کو فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا۔ اس وقت تمہیں ہیومیلیشن اور انسلٹنگ وے یاد نہیں آئے؟ اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے؟ اور تم اگر، اور ایک لمبی فہرست ہے، شاہد خاقان، احسن اقبال، میں کس کس کا نام لوں، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، ایک لمبی فہرست ہے۔ تم کہتے ہو ہیومیلیٹنگ وے؟ تمہیں عزت دار طریقے سے، جب عدالت کے وارنٹ کے اوپر تمہیں عزت دار طریقے سے زمان پاک میں تمہیں وارنٹ دیے، تم نے کیا کیا؟ تم نے رینجرز اور پولیس والوں پر پیٹرول بم پھیلوائے، جس کی تربیت تم زمان پاک کے اندر نوجوانوں اور خواتین کو دے رہے تھے۔ جب تمہارے ہاتھ میں جا کے وارنٹ دیا تو تم نے کہا اٹیک، اور جس کی تم مہینے سے تربیت دے رہے تھے، اس کی پلاننگ کر رہے تھے، تم نے زمان پاک میں پیٹرول بمز کے ذریعے رینجرز اور پولیس والوں کے سر پڑوائے، ان کی گاڑیاں توڑوائیں، ان کو پیٹرول بم سے ان کا استقبال کیا۔ تم کہتے ہو ابڈکٹ کیا گیا تمہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ مجرموں کو پھر ایسے ہی ابڈکٹ کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور قانون سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ عدالتی آرڈر تھا۔ خواتین کو، بچوں کو، بہنوں کو زمان پاک کے باہر ڈھال بنا کر تم خود بلوں میں اور چارپائی کے نیچے گھسے رہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آج تم کہتے ہو کہ ابڈکٹڈ اور ہیومیلیشن ہوئی تھی، اور پھر کہتے ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا۔ سپریم کورٹ نے ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، جنہوں نے پہلی دفعہ کسی مجرم کو ججز کے کوریڈور سے گزروایا تھا اور پچھلے گیٹ سے وی آئی پی گاڑی میں لے کر آئے تھے، اور جب وہ مجرم کٹہرے میں آیا جو شہداء کے یادگاریں جلا کر گیا تھا، اسکول، ہسپتال، ایمبولینسز جلا کے گیا تھا، مسجدیں جلا کر گیا تھا، میٹرو اسٹیشنز جلا کے گیا تھا، اس کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک۔ یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے کہا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے تمہاری گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو منی لانڈررز ہیں ان کی جو منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے وہ جلد جلد ثابت آ جائے گی۔ او بھائی 2011 سے یہ کہنا شروع کیا تم نے، 4 سال اس کرسی پہ مسلط رہے، تمام ریاست کی طاقت کو استعمال کیا، تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، تمام لوگوں کے اوپر کیسز چلائے ہیں، تمام حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس تھا۔ این سی اے کو تم نے اپروچ کیا، یہاں لا کر تم نے این سی اے کے لوگوں کو نیب کی جو کسٹڈی تھی وہاں اپروور سے ملوایا، جھوٹے اپروور سے ملوایا۔ اس کے بعد این سی اے کو تم نے اپروچ کیا، این سی اے نے کہا کوئی کرپشن، کوئی کک بیک، کوئی منی لانڈرنگ، کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں۔ وہ ڈیوڈ روز نے معافی مانگ لی ڈیلی میل نے کہ ہمیں بلایا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور کہا تھا یہ سارے چور ہیں، ڈیفٹ کی فنڈنگ کو کنٹروورشل کیا، اور اس کے بعد کہا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی۔ تمام کیسز جو تم نے بنوائے، تمہارے دور حکومت نے عدالتوں پہ میرٹس کے اوپر بیل دی، تو پھر کون سی منی لانڈرنگ؟ اگر منی لانڈرنگ کی تھی، نواز شریف نے کی تھی، شہباز شریف نے کی تھی، مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو تم نے جیلوں میں ڈالا تھا، تو پھر یہ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو اس کو ثابت کیوں نہیں کیا؟
آج نیب کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں, نیب کے وکلا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مریم نواز کے کیس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ثبوت, کاغذ کا ٹکڑا عدالت کو نہیں دیا گیا جس میں جرم ثابت ہو. تو تم کیا آپ سمجھتے ہو کہ تم پاگل ہو تو سارا پاکستان پاگل ہے, کہ تم پاگل بنا لو گے؟ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, اور یہی مسئلہ اس کا ہے. پھر کہتے ہو کہ یہ غلط ٹویٹ کیا شہباز شریف نے. یہ تمہارے لوگ, تمہاری پراکسیز کیا باتیں کرتی ہیں کہ عمران خان پہ تشدد کر کے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں, عمران خان کے کسٹڈی کے اندر سر توڑنے کی, سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں, رہائش گاہ پر پولیس کا حملہ, کارکن ملازمین پر تشدد اور اسلحے کی برآمدی کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ شہریار افریدی صاحب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس کی. اس کے بعد عمران خان دوران گرفتاری پر تشدد اور ان پہ سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں. عمران خان کے اوپر ہائی کورٹ کے احاطے میں تشدد اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ان کو مارنے کی اطلاعات ہیں. پولیس کا زمان پارک میں حملہ, گھس کر عمران خان کی گاڑی پر شیلنگ اور راکٹ لانچر سے حملہ کرنے کی اطلاعات ہیں. پھر اس کے بعد جو مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی, بڑی فیمس ہے, جس میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی تمام باتیں کی تھیں, اور یہ تمام چیزیں کہ ان پر تشدد, قاتلانہ حملہ, ان پہ توپ سے حملہ, ان پہ راکٹ لانچر پہ حملہ, فلانا افسر مجھے مارنا چاہتا ہے, فلانا افسر میرے پہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, مجھے کسٹڈی کے اندر زہر دے دیں گے, مجھے مار دیں گے. لیکن کہانی مختصر, ڈبہ, بالٹی اور ڈسٹ بن. بھئی تم اگر تمہارے پاس جواب ہیں تو عدالتوں میں کیا تم پھرتے ہو کہ مجھ سے جواب نہ مانگو؟ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا کیس واپس کر دیا تھا, پھر دوبارہ اس کو واپس بھیج دیا ہے. وہ بھئی اگر تمہارے پاس توشہ خانہ کا, تمہارے پاس فورن فنڈنگ کا, تمہارے پاس 190 ملین کا, تمہارے پاس گھڑی چوری کا, تمہارے پاس قادر ٹرسٹ کا, اگر تمہارے کے پاس یہ سارے جوابات ہیں تو پھر بالٹی ڈبہ پہننے کی ضرورت کیا؟ جاؤ روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں جاؤ, جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ. اگر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پیش ہو سکتا تھا, اگر اپوزیشن لیڈر 2 دفعہ گرفتار ہو کر, انویسٹیگیٹ ہو کر, میرٹ کے اوپر بیل لگ کر, جواب دے کر سرخرو ہو کر آ سکتا ہے, تو تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومیلیشن ہو جاتی ہے, آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں پڑ جاتا ہے, آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ تمام مہم جوئی جو انٹرنیشنل ورلڈ اور فورن میڈیا کو تو آرام آ گیا, ان کو تو پتہ چل گیا کہ ایک انٹرویو میں ایک بات ہوتی ہے, دوسرے انٹرویو میں دوسری بات ہوتی ہے, تیسرے انٹرویو میں تیسری بات ہوتی ہے. ان اینکرز کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ کوسچن ہو گئی, انہوں نے کہا اس بندے سے اب انٹرویو نہیں لینا. اب جو بار لابسٹ انگیج کیے ہوئے, اب جو بار اچھا پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان شہباز شریف دوری پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں پاگل نہ کہوں, میں کیا کہوں, مجھے اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. بھئی تم نے 9 مئی کا واقعہ کیا, تم نے جی ایچ کیو پر حملہ کروایا, تم نے شہداء کی یادگاریں توڑوائیں, ان کو توڑا, ان پہ ڈنڈے برسائے, جوانوں کی وردیوں کو نیچے پھینکا, مسجدیں جلائیں, ہسپتال جلائے, جنا ہاؤس چلایا, جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا, تم نے ریڈیو پاکستان جلا دیا. پھر اس کے بعد تم نے جو گفتگو کی کہ مجھ پہ فلانا حملہ کرنا چاہتا ہے, مجھ پہ فلانے نے قاتلانہ, تو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے روز سامنے آتے ہیں, کیونکہ تم نے صرف اور صرف ڈیفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا, میں نے نہیں جواب دینا اپنی چوری کا, اپنی کرپشن کا, اپنے جو میں نے 4 سال نالائکی نااہلی میں نے کی ہے اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا. میں نے 190 ملین ہڑپ کر لیا ہے, میں نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچ دی ہے, میں نے توشہ خانہ کے اندر ڈیکلیریشنز نہیں کی, میں نے تحفے لے لیے ڈکلیئر کیے بغیر ان کو بیچ دیا, میں نے القادر ٹرسٹ کا پیسہ ہڑپ کر لیا, میں نے وہ جو تھا فورن ایجنٹ میں ہوں, سب کچھ ہوں, جواب میں نے نہیں دینا. اور میری بڑی ہیومیلیشن ہو گئی اور میری ساتھ بڑی انسلٹنگ ہو گئی. کیوں ہو گئی ہے؟ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا.
دوسری رہی بات کہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، یہ چہرے بدلتے بھی رہیں گے، کیونکہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت چند ٹولوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے، جو انٹرنیشنل فورن فنڈنگ کے سے جو پیسہ آیا ہے اس کے لابسٹ کو انگیج کر کے وہاں مہم چلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بلوں میں چھپایا ہوا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، تم نے وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کرنے ہیں اور صرف وہ کرنا ہے، باقی ترجمانی کرنے کے لیے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے، اور اس کے بعد یہ گفتگو کر کے کہ جی سب چور ہیں، یہ پرانی ہو گئی باتیں۔ اب ملک ترقی کی طرف جو آپ کا تباہ کی ہوئی ملک کے ساتھ تباہی تھی، اب وہ واپس ریورس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور احتساب کا جو ڈرامہ آپ نے رچایا تھا وہ ریسیٹ ہو رہا ہے، جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں، جو آپ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے، میرٹ کی بنیاد پر آئے، کوئی ایسی بیلیں نہیں ہوئی ہوئیں، وہ میرٹ کی بنیاد پر شہباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے، وہ میرٹ کے بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے، مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جو تماشا ہے اس کو آپ ختم کریں۔ اور بات رہی تمہارے گفتگو کی، تو اب پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی، ملک کے ساتھ یہ تمام سازشیں گھڑ کر ملک کی معیشت کے خلاف، عوام کی روزی روٹی کے خلاف، روزگار کے خلاف، بزنس کمیونٹی کے خلاف، کسان کے خلاف، یہ IMF کے پروگرام کے ذریعے جو ملک کی معیشت کے ساتھ سازش کی گئی، یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھیں، اور وہ اب پاکستان کے سامنے آ چکی ہیں، اور اب خود گواہی دے رہے ہیں۔ حامد خان صاحب گواہی دے رہے ہیں نواز شریف بے قصور تھا، شہزاد اکبر صاحب گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، سارا کام تباہ کیا ہے جنرل باجوہ نے۔ آج وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا لوگ تھے یہ کیا میں کرتا رہا ہوں، یہ کیا ہوتا رہا ہے۔ اور یہ تمام اور جو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر صرف میں پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو جرم جس جرم کا خود لوگوں پر الزام لگاتے تھے ان سب چیزوں کے مجرم خود ہیں، بلکہ آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہداء کی یادگاروں کو توڑنے کا، ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہداء کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے سوائے اس فورن ایجنٹ کے۔ عوام کی روٹی روزی کا مجرم، عوام کی ترقی کو روکنے کا مجرم، دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ لانے کا مجرم، دوبارہ سے ملک کی اندر دہشت گردی لانے کا مجرم، دوبارہ سے معیشت کو تباہ کرنے کا مجرم، پولیس اور رینجر کے سر پھاڑنے کا مجرم، پیٹرول بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے، میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرول بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرول بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بقول ان کے سیاسی احتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے کی ہے کہ یہ ایک جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا، اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن جو جان بوجھ کر اس مہم کا حصہ ہیں اور جن کے شواہد آ چکے ہیں اور جو یہ روز ایک نیا نیریٹو گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان سب کا جو علاج ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ جی صالح ظفر صاحب، یہ ابھی آپ نے بتایا کہ FIA نے انویسٹیگیشنز مکمل کر دی ہیں اور ایک بندہ جس کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آپ نے کئی ہفتوں سے، اس کی گرفتاری ابھی دوبارہ کیوں نہیں عمل میں آ رہی؟ کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ وقت جو ہے یہ کیئر ٹیکرز کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ پرسوں موصوف نے یہ کہا کہ مئی 9 کو پیلٹ گن استعمال ہوئی ہے، کیا آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بتایا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں نے اس کی وہیں مذمت کر دی تھی، کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں، آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور 9 مئی کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ آلریڈی ان پروسیس ہے، اور ہم نے اگر صالح ظفر صاحب ان کو گرفتار کرنا ہوتا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر تو ہم جب 12 اپریل کو وزیر اعظم نے اوتھ اٹھایا تھا جو انہوں نے کام کیا تھا،
तो हम उसी महीने इनको गिरफ़्तार कर लेते। हमारे पास नैब का वही कानून मौजूद था, हमारे पास वही रियासत की ताकत मौजूद थी, हमारे पास वही इदारे मौजूद थे, तो हम इनको गिरफ़्तार कर सकते थे। लेकिन हमने कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस कराई, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग अदारों ने वो सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद कानून का एक अमल था जिसने अपना रास्ता लिया और जिसके मुताबिक इनका रेफरेंस जमा होकर इनका ट्रायल जो है अब आपका सामने है वो शुरू हो चुका है। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये इस किस्म का तासुर ज़रूर देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। 9 मई के वाक़े का मास्टरमाइंड ये फॉरेन एजेंट है और 9 मई के खाली मास्टरमाइंड नहीं है, ये मास्टरमाइंड है जिसने एग्जीक्यूट किया है, जिसने प्लान किया है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है, जिसने डायरेक्शंस दिए हैं, जिसने डायरेक्शंस देकर तमाम लोगों को उन चंद टोले को जगह जगह के ऊपर प्लांट करके उनको ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शंस दी हैं। ऑर्केस्ट्रेट किया है उन्होंने, इंसाइट करने की, इंस्टिगेट करने की वायलेंस को और तशद्दुद को। और अगर वहाँ पेट्रोल बम्स चले हैं, अगर वहाँ डंडे सोटे चले हैं, अगर वहाँ पैलेट गन्स चली हैं, अगर वहाँ गुलेलें चली हैं, अगर वहाँ पत्थर चले हैं, तो वो बिल्कुल इनको पता होगा जो ये बयानात दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही लोगों को दी थी और ये सारा फसाद करने की ज़मान पाक के अंदर तरबियत होती थी। तो ये वो खुद ही कहते होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि मैंने कंडेम कर लिया था, पहले इन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो अपने अपने मोर्चे संभाल लो, और एक वीडियो मैसेज दिया आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो फिर इसका रद्द अमल आएगा। उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी हुई जो कल्मिनेट हुई 9 मई के वाक़े के अंदर। वो स्याह दिन, वो जिस पे हर ज़मीर रखने वाला शख्स जो है वो दुखी है। फिर वो 9 मई का वाक़या हुआ, उस 9 मई के वाक़े से डर कर कि मैं तो पकड़ा गया हूँ, तो क्या मैं माजरत करता हूँ। फिर उसी माजरत की सांस में ये कहा गया कि ऐसा रद्द अमल तो फिर आएगा, और फिर अगले दिन दोबारा से कहा कि मैं नहीं था 9 मई के दिन, ये एजेंसियों के लोग थे, ये सिविलियन कपड़ों में एजेंसियों के लोग थे। और उसके बाद फौरी तौर पर अगले दिन ये कह दिया कि हाँ, अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा। अवैस कियानी साहब, मैं ये बताया कि आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कातलाना हमले की जो मुहिम है वो किसने चलाई है? क्या आप उन किरदारों के नाम देना चाहते हैं? देखें, ये किरदारों के नाम एक नहीं है या दो नहीं है, ये प्रॉक्सीज़ हैं और ये इनका अंदर से वो जो मुल्क दुश्मनी का अंसर है वो रोज़ उसको एक नई वो मिलती है जब इनका जो मास्टरमाइंड है वो इनको हुक्म देता है कि आज तुमने इस चीज़ पर बात करनी है। और यही वो वज़ीर आज़म की बात है कि इस किस्म की कोई जो मुहिम चलाई जा रही है, अव्वल तो ये इम्पॉसिबल बात है कि इस तरह का कोई भी वाक़या सरजद हो सकता है। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो रियासत है, उनको अपने लोगों की हिफाजत करना आती है। और लेकिन जो मुहिम जोई हो रही है उसके अनासर जो हैं वो पाक कौम के सामने आ चुके हैं, और वो कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, कभी वो ह्यूमन राइट से, कभी वो इज़हार आज़ादी से, ये तमाम चीज़ें का सहारा लेते हुए, लिबादा ओढ़ते हुए ये सारी मुहिम चलाते हैं जिनको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है कि इस किस्म की घटिया, मज़मूम और शर अंगेज़ शैतानी टोला जिस किस्म की मुहिम कर रहा है, पहले वो मुहिम कर रहा था लसबेला के हेलीकॉप्टर के शोहदा के ख़िलाफ़, फिर वो मुहिम कर रहा था इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाएगा, वो मुहिम कर रहा था पहले, फिर वो साइफ़र की स्टोरी में आ गया, फिर वो 25 मई की स्टोरी में आ गया, फिर वो ज़मान पाक के ऑपरेशन के अंदर वही टोला आ गया, उसके बाद वो 9 मई का हिस्सा बन गया। ये पूरा तसलसल है और इस तसलसल को इनको तकलीफ़ इस बात की है, ये जो ट्वीटें करते हैं, कि ये तमाम चीज़ें आवाम के सामने भी आ जाती हैं और नाकाम भी हो जाती हैं। अजहर फारूक साहब, मैडम ये बताएं कि जो अजहर भाई क्या हाल है आपका? दुबई में जो मुलाकातें हुई है तमाम काफ़ी गुस्से में है। एक तो उनको एतमाद में क्यों नहीं दिया गया, दूसरा क्या इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला कर लिया गया कि अपने टाइम पर होंगे? जो देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ये कैटेगोरिकली अनाउंस कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म होते ही
یہ حکومت ختم ہو جائے گی جو آئین کی روح بھی ہے, آئین کہتا بھی ہے اور پاکستان کا قانون بھی ہے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ میں نے ذرائع سے کل خبر ضرور سنی تھی ایسی, لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ شام کو مولانا صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں. میڈم سوشل میڈیا پہ اندرون ملک تو جو لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی, اب جو بیرون ملک بھی پراپیگنڈا کر رہے ہیں, کیا کوئی ایسا لا موجود ہے کہ ان حکومتوں سے رابطہ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے خلاف؟ ان حکومتوں سے آپ نے دیکھا کہ ایک خبر آئی ہے کہ جنہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن یو کے اوپر حملہ کیا تھا, یہ 9 مئی کے جو شیطانی عناصر تھے, تو وہاں یو کے کی پولیس نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا ہے اور وہاں قانون کے مطابق ان کے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوگی. تمام قوانین جو موجود ہیں پی ٹی اے کے اندر بھی موجود ہیں, ایف آئی اے کے اندر بھی موجود ہیں, اور انہی کو قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی قانون, یہ کوئی ریاست, یہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ باہر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف, اور یہی وہ عناصر تھے, آپ کو یاد ہوگا جس وقت آئی ایم ایف کا معاہدہ قریب آنے لگتا تھا تو یہی اسپوکس پرسن اور ماؤتھ پیسز جو پراکسیز ہیں اس فورن ایجنٹ کی, وہ بولنا شروع کر دیتے تھے. اب آئی ایم ایف کا معاہدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر خزانہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پوری جو ایک ویژن کے مطابق, ایک اسٹریٹجی کے مطابق وہ ہو چکا ہے. اب جی ایس پی پلس کے پیچھے پڑ گئے ہیں پھر جی کہ بڑا تاج پہنائیں ان کو کہ آئی ایم ایف ان کو ملنے آ رہا ہے. یہ وہ لوگ جشن منا رہے تھے جو کہتے تھا کہ میں کیا کر لوں گا, خودکشی کر لوں گا اور میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. یہ سیاسی بے روزگار, سیاسی یتیم, جن کی سیاسی دہشت گردی پاکستان کی عوام کے سامنے یہ چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں, وہ اب یہ پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ان کا جو علاج ہے, جو ان کا مرض ہے, وہ کسی پاگل خانے میں ہو سکتا ہے. اور یہ ان کا جو جھوٹ بولنے کا, فساد کرنے کا, سازش کرنے کا, فتنہ مچانے کا, فراڈ کرنے کا, جو غلط بیانی کرنے کا مرض ہے, یہ لا علاج ہی رہے گا. چلے چلے کرنے دیں. جی جی میں نے ساری گفتگو کی, میں آپ کی بات سن نہیں مگر میڈم سب سے بڑی مطلب جو بدقسمتی کہہ رہے ہیں کہ جو عوام, جو قوم جو ہے وہ مطلب یہ ساری چیزیں سن رہی ہے, سارا ملک برداشت بھی کر رہی ہے, مگر آپ ان کے لیے کیا مطلب سافٹ کارنر رکھتے ہیں جو بے روزگاری اور مہنگائی اور روڈ شیڈنگ اور یہ سارے یہ بھی تو. میرے خیال ہے آج ستے اٹھے ہو لیکن میں دس دینی ہوں. نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 14 ماہ 15 ماہ کے اندر وہ معیشت جو یہ فورن ایجنٹ تباہ کر کے گئے تھے, وہ معیشت جس میں عوام کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر دستخط کر کے, اس کو وائلیٹ کر کے, اس کی خلاف ورزی کر کے پروگرام کو سسپینڈ کر کے گئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کی ری نیگوسیشن, اس کی بحالی کے اوپر نیگوشیٹ کرنا شروع کیا, سخت فیصلے لیے, جہاں جہاں سخت فیصلے لیے, پیٹرول مہنگا کیا تو عام آدمی کے لیے, غریب عوام کے لیے پیٹرول کی سبسڈی دی بی آئی ایس پی کے اندر. اسی وقت رمضان آیا, پورا رمضان پیکج دے کر اس کے اندر سبسڈی دی عوام کی چینی, عوام کے آٹے اور عوام کی روٹی کے اوپر. اسی وقت جب فلڈز آئے تو دوبارہ سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ سبسڈیز دیں تاکہ عام آدمی کے اوپر بوجھ نہ پڑ سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو معاشی تباہی تھی اس کو ریورس کرنے کی, جو سرمایہ کا, جو امیر لوگ ہیں ان سے ویلتھ کو ٹرانسفر کر کے اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچایا جب پہلا بجٹ آیا. اس کے بعد ایک پورا تسلسل ہے کہ کس طرح شہباز شریف صاحب نے معیشت کو تقویت دینے کے لیے, استحکام دینے کے لیے, عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے پورا ایک تسلسل کے ساتھ ایک پلان اور ویژن دیا, جس کی کلمنیشن آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک کامیاب نیگوسیشن کے اندر ہوئی اور وہ پروگرام بحال ہوا. اور فوری طور پر اس کا جو پاکستانی روپی کے اوپر اور اس کا ڈالر پیرٹی کے اوپر جو فرق آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو فرق آیا آپ کے سامنے ہے. یہی وہ انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے جو عام آدمی ہے اس کی مہنگائی کم ہوگی, اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اور یہ جو اکنامک ریوائول کا پلان ہے یہ انہی جاب کریشن اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اور عام آدمی کو بینیفٹ دینے کے لیے. اس میں جو سب سے بڑا پروگرام پرائم منسٹر کا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ کسان پیکج تھا,
जिसके अंदर किसानों को, छोटे किसानों को जो ट्यूब वेल्स हैं उनको सोलर पे कन्वर्जन करके, खाद के ऊपर सब्सिडी देकर, उसके बाद जो बिजली के टैरिफ्स को कम करके उसको फ़िक्स रेट के ऊपर करके, ये तमाम वो फ़हरिस्त है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए इक़दामात किए हैं। और उसका दूसरा बड़ा जो नौजवान के लिए, ये तो पेट्रोल बम हाथ में देकर गए ना उस चंद नौजवानों के टोलों को। हमने दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने जो 8 से लेकर 18 तक लैपटॉप स्कीम, फिर नवाज़ शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसके ज़रिए नौजवानों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अलावा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैपटॉप स्कीम, SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सारे का सारा वो तमाम प्रोग्राम जो ये बंद कर गए थे, जिसका नाम बदल के कामयाब जवान तो कर दिया था, सिर्फ नौजवानों को नाकाम बनाने के लिए टाइगर फोर्स जवानों के दिमागों में डालकर जहन साजी करने की कोशिश की गई और उस पूरे प्रोग्राम को बंद किया। उसको दोबारा आके ना सिर्फ फाल किया है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट नौजवानों के नाम किया। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत हाजिर। 2 सवाल हैं। एक तो दुबई में और जद्दा में जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि निगरान सेटअप जो है वो जो असम्बलियाँ हैं वो 12 अगस्त रात 12 बजे की बजाय 2-3 रोज़ पहले तोड़ी जा सकती हैं और निगरान सेटअप 2 माह की बजाय 3 माह के लिए, तो ये क्लियर कर दें। और दूसरा, निगरान सेटअप पर कंसल्टेशन कब से शुरू होनी है और उसका क्या मोड ऑफ होगा शुरू करने का। और आखिरी सवाल ये है कि IMF से जो पॉलिटिकल जमातों की मुलाकातें हुई हैं, जिसमें आपकी भी जमात की हुई है और PTI की भी हुई है, और PTI की तरफ से ये भी आया कि उन्होंने डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स का इशू भी उठाया और इलेक्शन का भी, तो आपकी जमात ने भी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट्स किए हैं IMF के साथ, और या PTI की जो डिमांड्स थी उन पर कोई बातचीत हुई है IMF के साथ? देखिए, PTI मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करती हूँ कि PTI के साथ तो वो मेरे उसके मुताबिक मिलने गए थे कि अल्लाह का वास्ता है अब मईशत के साथ ये खेल ना खेलना, ये जो प्रोग्राम अब एक डगर पर चला गया है इसके साथ अब कोई ख़त लिखवा कर साजिश ना करना, इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की दिलवाने दो। तुम अपने शर के ज़रिए, तुम अपनी शैतानी के ज़रिए और अपनी साजिश के ज़रिए इस प्रोग्राम को और IMF के प्रोग्राम को और मुल्क की मईशत के साथ खेल ना खेलना। तो ये तो वो तरले मिन्नतें करने गए थे इमरान खान साहब की। दूसरी, वो जमातों से मिले, बिल्कुल पीपल्स पार्टी से भी उनकी बात हुई। इलेक्शन का मंथ है, एक प्रोग्राम का 9 माह का ट्रांजिशन पीरियड है और उसके ऊपर जो हमारी जमात है उसके साथ इसहाक डार साहब उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही थी और अब जो बोर्ड मीटिंग है परसों, उसमें तो वो हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे इसहाक डार साहब के साथ उनका राब्ता रहता है, जिसमें वो चीज़ें अपडेट भी कर रहे होते हैं और जिस तरह बोर्ड मीटिंग करीब आ रही है उसकी तफसील भी बता रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जो कि एक फ़ितरी अमल है जो मुकम्मल हुआ है। दूसरी बात आपने की दुबई की मुलाकातों की और मुद्दत की और इलेक्शन की, तो मैं और निगरान सेटअप की, तो ये तमाम बातें दुबई की मुलाकातों के ऊपर ना मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, क्योंकि एक प्राइवेट विज़िट पे नवाज़ शरीफ साहब गए थे। ज़राए से ज़रूर ख़बरें आई हैं जिनको TV चैनल्स ने भी चलाया, लेकिन कोई मुसद्दिका इतला जो है वो अभी तक नहीं आई। प्राइवेट विज़िट पे थे नवाज़ शरीफ साहब। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की आवाम के सामने आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली बता चुके हैं। एक आइन के अंदर केयर टेकर सेटअप का मुद्दत का तयन मौजूद है, 2 माह भी है, 3 माह वो पहले हो जाए और उस डेट पे हो जाए तो वो उसके मुताबिक होगा। उसके ऊपर जो भी फ़ैसला होगा वो पाकिस्तान की आवाम के सामने होगा और इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ़ देने वाली जमात, आवाम की महंगाई कम करने वाला जो कायद होता है और जो वज़ीर आज़म सिर्फ आवाम को रिलीफ़ देने के लिए दिन रात काम करता है, वो इलेक्शन से नहीं भागता। लेकिन जिसने चोरी की होती है, झूठ बोला होता है, फ्रॉड किया होता है, आज अगर आवाम के पास जाएंगे तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर तो मांगेगी ना आवाम। आवाम ये तो कहेगी कि IMF के पास क्यों गए थे, खुदकुशी कर लेते, इससे बेहतर था। खुद कहते थे, मैं नहीं कह रही। तो ये तमाम चीज़ें जब आवाम, तो फिर वो जमात जो हमेशा
معیشت کو پٹری پہ ڈالتی ہے, فورن پالیسی ٹھیک کرتی ہے, معیشت ٹھیک کرتی ہے, دہشت گردی ختم کرتی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے, روزگار دیتی ہے, سی پیک لاتا ہے جو شخص نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب میں بجلی بناتا ہے, میس ٹرانزٹ بناتا ہے, لوگوں کو روزگار دیتا ہے, سولر پروجیکٹ آتا ہے, وہ کیوں الیکشن سے بھاگیں گے؟ ان کو پاکستان کی عوام کی طاقت کا بھی علم ہے, لیکن جو سوشل میڈیا کی طاقت سے اپنے آپ کو مشہور لیڈر کہتا ہے, وہ عدالتوں میں صرف سر پہ ڈبہ, بالٹی اور ڈسٹ بن پہن کر آ سکتا ہے اور یہی باتیں کر سکتا ہے. جی مدثر, میڈم پہلا کوشچن میرا آپ سے, پہلا یا ایک ہی کریں, کوشش ہوگی کہ وہ شارٹ ہو. میڈم آپ کی گفتگو میں آپ نے پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو ان کے اسٹیٹمنٹس کو کوٹ کیا, جس سے تاثر ملتا ہے جیسے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ میس کے جو ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہے, تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ بیکاز کیونکہ عمران خان کو لانچ کرنے والے جنرل باجوہ ہی تھے اور پورا کریڈٹ باجوہ صاحب کو جاتا ہے. دوسرا کوشچن یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے دبئی آئے, دبئی سے وہ سعودیہ گئے, پھر انہوں نے ایک طویل فلائٹ لی اور دوبارہ لندن چلے گئے. تو میں یہ کون گئے لندن؟ بڑے آپ باخبر ہیں, کون گئے لندن؟ نواز شریف صاحب گئے؟ اچھا اچھا, طویل فلائٹ لے کر پہلے کہاں کہاں میرا روٹ بتائیں, کہاں میں ذرا مس کر گئی. نہیں پہلے روٹ بتائیں. کوشچن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پہلے, اگر وہ لندن جا سکتے ہیں, سپوز اگر ہی از گوئنگ ٹو لندن نا, تو وہ کیا وجہ ہے کہ یا کون سی چیز ہے جو ان کے پاکستان آنے میں حائل ہو رہی ہے؟ مطلب وائی ایسنٹ ہی کوئی چیز حائل نہیں ہو رہی. آپ کو کس نے کہا چیز حائل ہو رہی ہے؟ آپ روٹ بتا رہے ہیں اتنا لمبا, کہ وہ پہلے وہاں سے وہاں گئے, پھر وہاں سے اندر آئے, پھر وہ واپس وہاں سے لمبی فلائٹ لے کر وہاں گئے. دیکھیں بات مختصر ہے کہ نواز شریف صاحب کا بے قصور ہونا, ان پہ جھوٹے مقدمے بنانا, نیب کے اندر ان کی صحت کا خراب ہونا, یہ ہم نے نہیں کہا تھا. یہ ان کی صحت کو خراب کرنا اور اس کے بعد ان کی صحت کو خراب کر کے ایک بورڈ بٹھا کر یہ ڈکلیئر کرنا کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان کی طبیعت خراب تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی کسٹڈی سے وہ سروسز ہاسپٹل گئے تھے, اور اب وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا علاج باہر ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مقدمے ان پہ جھوٹے بنائے گئے اس کی گواہی تو اب ان کے اپنے لوگ دے رہے ہیں. میں انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب یہ فورن ایجنٹ بھی اسی قسم کی گفتگو کرے گا جو ان کے سہولت کار شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے کہ نواز شریف صاحب تو اچھے آدمی تھے, ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوہ. آپ کا سوال لے لیں, یہ قوم جو ہے کرکٹ سے بڑی جڑی ہے اور بڑا احترام ہے. اسپورٹس منسٹر ہے, دوسرے دن یہ بیان دے دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے پاکستان ورلڈ کپ کے لیے نہیں جا رہا. ایک کمیٹی بنی ہے جس کی آپ بھی ممبر ہیں, کیا یہ جو اسپورٹس منسٹر کا بیان ہے پاکستان جا رہا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا اس پہ مشاورت ہونی ہے, اور آپ کا اس پہ کیا اسٹانس ہے؟ یہ آپ نے شاکر اچھی بات کی. اس کے اوپر پی سی پی نے ایک خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, اور اس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میں انڈیا جا کر کھیلنے کے اوپر ڈیسیجن مانگا تھا. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ یہ ایک کنسلٹیٹو اور ہولسٹک ڈیسیجن ہے جس میں فارن پالیسی ہے, جس میں لیگل ایسپیکٹس ہیں, جس کے اندر سیکیورٹی کے ایسپیکٹس ہیں, جس کے اندر سپورٹس کے ایسپیکٹس ہیں, جس میں ایک انٹرنیشنل جو سپورٹس کا فنومینا ہے وہ بھی ہے, اور اس سے میڈیا کی بھی کچھ چیزیں جڑی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر متعلقہ وزراء کے اوپر مبنی مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور اس کا میرا خیال ہے اسی ہفتے اجلاس ہوگا, اور اس کنسلٹیشن کے ساتھ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آن لے لے, پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ پہلے نہیں بولی. جی میڈم, آپ کی حکومت کو تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے جو آئینی طور پہ, اور اطلاعات یہ ہے کہ بیوروکریسی نے جو ہے وہ کام سلو کر دیا ہے, اور اب وزراء کے آرڈرز کو اس انداز میں نہیں مانا جا رہا جیسے پہلے مانا جا رہا تھا. تو اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ کون مانا جا رہا تھا؟ دوبارہ بتا دیں, دوبارہ بتا دیں. اچھا جی, مجھے نہیں پتا کون سی بیوروکریسی کون سی وزیروں کی بات نہیں مان رہی. اس بات کا مجھے تو علم نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ایک وزارت چلاتی ہوں, میرے نیچے بھی ایک بیوروکریسی کام کرتی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر بہت سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں. تو مجھے تو ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی وزیر کو, کیونکہ کوئی بیوروکریسی
उस वज़ीर की जो आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, उसके ऑर्डर्स को ना, वो ब्यूरोक्रेसी जो 2018 से 2022 तक थी, जिसको हुक्म सिर्फ ये था कि फ़लाने को जेल में डाल दो, फ़लाने के AC उतार दो, फ़लाने को गिरफ़्तार कर लो, फ़लाने के घर पे रेड करा दो, वो ब्यूरोक्रेसी ना मानती हो तो उसकी मैं ज़्यादा वो नहीं देती थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी साले साहब कि मैंने भी गुफ्तगू में कहा कि कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, मगर मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला की शान है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला हमेशा नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क की मईशत ठीक करने का, मुल्क की अंदर से लोड शेडिंग ख़त्म करने का, मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म करने का, मुल्क को तरक्की की राह पर लाने का, CPEC के ज़रिए मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने का, आवाम को रोज़गार देने का, आवाम की रोटी सस्ती करने का, आवाम की चीनी सस्ती करने का, जो तरक्की के मंसूबे हैं वो लगाने के, मोटर वे बनाने के, सड़कों की शाहराहें बनाने के, वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ने के मौक़े अल्लाह ताला की फ़ज़लो करम से नवाज़ शरीफ साहब के हिस्से में आती हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जो किया, सेहत का प्रोग्राम हो, नौजवान का प्रोग्राम हो, मैस ट्रांजिट हो, बिजली के, इन्होंने तो 350 डैम बनाने थे, शहबाज शरीफ 5500 मेगावाट बिजली बनाकर चला गया। यहाँ तक कि खाली तरक्की, खाली मईशत, खाली रोज़गार, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने ही आकर, मुस्लिम लीग नून ने ही आकर इस मुल्क की कल्चर पॉलिसी ठीक करनी होती है, इस मुल्क की सकाफ़त ठीक करनी होती है, इस मुल्क में बर्दाश्त लानी होती है, इस मुल्क को दोबारा से तहज़ीब के दायरे में लाना होता है। मुल्क के अंदर ये जो फ़िल्म का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रेडियो पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न बेहतर हो रही है, मुल्क के अंदर एक बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त को ख़त्म करके एक बर्दाश्त की जो जहनीत है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। तो ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है कि किसको आप क्या कहते हैं और अल्लाह ताला उसको किस मनाजिल पर लेकर जाए। वो जो आम इंतखाबात की आपने अभी बात की और केयर टेकर सेटअप की भी बात आप कर रही हैं और ये ऐलान हो चुका है कि अब वक्त पर होंगे इंतखाबात, उसके साथ ही एक प्रोपेगेंडा जो है उस वक्त सर उठा रहा है और हर तरह से ये बाज़ आ रही कि जो बची कुची तरीके इंसाफ है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, अगर वो कहीं इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे तो उनको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बताइए कि देखिए, मैं वाज़िया तौर पर आज आप लोगों के कैमरों के सामने, आप लोगों के ज़रिए, पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी, अवल तो ऐसा कोई अभी तक मैंने अपने मेरे उसमें नहीं आई इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर लगी और अगर किसी किस्म की कदगन लगी, अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की बात हुई तो उसका वाहिद ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह होगा, उसके अमाल होंगे, उनकी हरकतें होंगी और उनके बयान होंगे और उनकी वो साजिशी अमल होगा जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त परवान चढ़ रहा है। फॉरेन एजेंट वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि फ़ॉरेन एजेंट की जमात का इस वक्त कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडलर्स इसके तर्जुमान हैं। ये शख्स झूठा और ज़हनी मरीज़ है, इसका मरज़ लाइलाज है। कोई भी शख्स इस झूठे शख्स के लिए सामने आने को तैयार नहीं है। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका यह कहना है कि मुल्क से बाहर बैठ कर इस मुल्क में के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम जोई चलाई जा रही है। फ़ॉरेन एजेंट की जमात का इस वक्त कोई तर्जुमान नहीं। इन शदीद मज़म्मत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इदारों के ख़िलाफ़ की जाने वाली मज़मूम मुहिम जोई की। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इस्लामाबाद में। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आम आदमी की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 1.5 साल में बेतहाशा इक़दाम किए हैं और उनके नताइज भी सामने आ रहे हैं। IMF के साथ मुआहदा, जिसको तहरीक इंसाफ ने सबूताज करने की भी कोशिश की, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर अब पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही है।